ایک کامیاب پرسکون اور مضبوط خاندانی زندگی کا اصل راز آخر ہے کیا؟ مطلب کیا ظاہری خوبصورتی اور بے پناہ دولت واقعی ایک خوشگوار رشتے کی ضمانت ہے؟ ناظرین اپنے خیالات، اپنا زاویہ نگاہ کامنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ بالکل۔ اور آج کی اس تعلیمی نشست میں ہم باقاعدہ کتاب کے حوالوں سے اسی بات کا جائزہ لیں گے کہ شوہر کا انتخاب کیسے کیا جائے، میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں، اور پھر جو تاریخی خواتین ہیں جیسے حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ اور سلیم، ان کی قربانیوں اور ایک پرسکون گھر بنانے کے اصولوں پر ہم مرحلہ وار بات کریں گے۔ بالکل صحیح۔ تو ہمارے چینل پر خوش آمدید، جہاں ہم کتابوں کے گہرے مطالعے اور انتہائی مشکل تصورات کو بڑے ہی آسان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید تعلیمی مباحث کو سپورٹ کرنے کے لیے اسے شیئر ضرور کریں۔ جی، اور گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ ڈسکلیمر دینا بہت ضروری ہے کہ ہم جو بھی بات کریں گے اس میں شامل کتاب کے اصل مواد کو بالکل بھی تبدیل، حذف یا ماڈیفائڈ نہیں کیا گیا۔ ہمارا مقصد کسی نظریے کی ذاتی توثیق کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم مصنف کے خیالات کو بس غیر جانبدارانہ طور پر پیش کر رہے ہیں تاکہ سب کے لیے سمجھنا آسان ہو۔ بالکل، مطلب ہم صرف ایک تجزیہ کر رہے ہیں۔ تو جس کتاب کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے دی مسلم وومن اینڈ ہر ہسبینڈ، یعنی مسلم عورت اور اس کا شوہر۔ اس کتاب میں مصنف نے بہت گہرائی میں جا کر خاندانی نظام پر بات کی ہے، اور ناظرین سے یہ بھی گزارش ہے کہ وہ چینل پر موجود دیگر تعلیمی ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھیں۔ تو اگر ہم باقاعدہ آغاز کریں تو کتاب کا جو سب سے پہلا نقطہ ہے وہ اسلام میں شادی کے تصور پر ہے۔ تو میرا سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ اس کتاب کے مطابق شادی کا اصل مقصد کیا ہے؟ مطلب کیا یہ محض دو خاندانوں کے درمیان ایک سماجی معاہدہ ہے یا کچھ اور؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مطلب کتاب اس تاثر کو بالکل رد کرتی ہے کہ یہ صرف ایک کاغذی یا سماجی معاہدہ ہے۔ مصنف نے قرآنی حوالوں سے یہ واضح کیا ہے کہ یہ مرد اور عورت کے درمیان ایک انتہائی بابرکت رشتہ ہے۔ اور جو سب سے خوبصورت بات ہے نا، وہ یہ کہ عورتوں کو مردوں کا سکون بنایا گیا ہے۔ اچھا، سکون سے مطلب جذباتی سکون؟ جی بالکل، مطلب تاکہ ان کے درمیان محبت، ہم آہنگی اور رواداری پروان چڑھ سکے۔ یہ محض قانونی بندھن نہیں ہے، یہ ایک ایسا محفوظ مقام ہے جہاں دو لوگ بیرونی دنیا کے دباؤ سے بچ کر ایک دوسرے کے پاس سکون پاتے ہیں۔ کیا بات ہے! لیکن دیکھیں نا، سکون تو تب ہی ملے گا جب انسان اپنی مرضی سے فیصلہ کرے۔ ہمارے اکثر معاشروں میں تو شادی کے فیصلے والدین کرتے ہیں۔ تو اس کتاب میں عورت کے حق کے انتخاب کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ کتاب میں بڑی واضح تاریخی مثالیں دی گئی ہیں، جیسے خنسا بنت خزام کا واقعہ ہے۔ ان کے والد نے ان کی زبردستی شادی کر دی تھی، تو جب یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو اس شادی کو فوراً منسوخ کر دیا گیا۔ منسوخ کر دیا گیا؟ مطلب عورت کی مرضی کے بغیر شادی کی کوئی حیثیت نہیں؟ بالکل کوئی حیثیت نہیں۔ اور ایک اور بہت حیران کن مثال بریرہ کی ہے۔ بریرہ ایک آزاد کردہ غلام عورت تھی۔ ان کے شوہر تھے مغیث، جو ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ مدینے کی گلیوں میں روتے ہوئے ان کے پیچھے جاتے تھے۔ تو کیا انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا؟ نہیں، یہی تو بات ہے، انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ رہنے سے صاف انکار کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بریرہ سے صرف سفارش کی تھی کہ واپس چلی جاؤ، تو بریرہ نے پوچھا کہ کیا یہ حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، صرف سفارش ہے۔ تو بریرہ نے کہا مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ واہ! مطلب یہ آج کل کے تصور حدود یا باؤنڈریز کی کتنی بڑی مثال ہے۔ جی ہاں، مصنف یہی بتاتے ہیں کہ والدین کی رہنمائی بہت اہم ہے، لیکن زبردستی کی شادی کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ عورت کو اپنی پسند اور ناپسند کا مکمل حق دیا گیا ہے۔ صحیح، لیکن میرا ایک مشاہدہ ہے، آج کل لوگ جب انتخاب کرتے ہیں تو زیادہ تر ظاہری کشش، اسٹیٹس اور دولت کو دیکھتے ہیں۔ تو اس کتاب کی روح سے ایک کامیاب شادی کے لیے اصل معیار کیا ہونا چاہیے؟ اس کا بہترین جواب کتاب میں سلیم اور ابو طلحہ کے واقعے سے ملتا ہے۔ ابو طلحہ اپنے وقت کے انتہائی مالدار اور خوبصورت انسان تھے۔ انہوں نے سلیم کو پیشکش کی
तो जाहिर है मतलब आज का दौर होता तो कोई भी फौरन हाँ कह देता। बिल्कुल, लेकिन उम्मे सलीम ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वो रिश्ता तब तक कबूल नहीं किया जब तक अबू तलहा ने अपना अकीदा दुरुस्त नहीं कर लिया। उम्मे सलीम के लिए उस दौलत और खूबसूरती की कोई अहमियत नहीं थी जब तक उनके बुनियादी नजरियात ना मिलते हों। मतलब उन्होंने किरदार और इक़दार को दौलत पर तरजीह दी? जी बिल्कुल। मुसन्निफ ये समझाते हैं कि हकीकी कशिश एक पाकीज़ा दिल, अच्छे अखलाक और पुख्ता किरदार में होती है। ज़ाहिरी शक्ल तो ढल जाती है लेकिन किरदार हमेशा रहता है। क्या गहरी बात है। नाज़रीन, अगर आपको ये तारीखी वाक़यात और उनके पीछे छुपी हिकमत पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। अच्छा, तो अब अगर रिश्ता जुड़ गया तो रोजमर्रा की खानदानी जिंदगी और घरेलू जिम्मेदारियों को किस तरह तकसीम किया गया है किताब में? किताब इसे बोझ के तौर पर नहीं देखती। मुसन्निफ ने हजरत फातिमातुल ज़हरा की मिसाल दी है जो चक्की पीसने की मशक्कत करती थीं, और अस्मा बिन्त अबू बकर जो घोड़े की देखभाल और पानी लाने का काम करती थीं। तो क्या ये सब काम उन पर जबरदस्ती मुसल्लत थे? हरगिज नहीं। मुसन्निफ के मुताबिक औरत दरअसल घर की निगहबान या मैनेजर है। जब आप किसी चीज को अपनी मिल्कियत समझते हैं तो आप उसे बोझ नहीं बल्कि खुशदिली से अंजाम देते हैं। इसी में एक बहुत दिलचस्प वाकया शुएब बिन हर्ब की बीवी का भी है। अच्छा, वो क्या वाकया है? शुएब बिन हर्ब कुछ गुस्से वाले इंसान थे, तो उनकी बीवी ने बड़ी दानिशमंदी से उनके गुस्से को संभाला। वो जानती थी कि किस वक्त खामोश रहना है और किस वक्त बात करनी है, यानी उन्होंने घर के माहौल को बड़े एहसन अंदाज में मुतमईन रखा। मतलब उन्होंने बाकायदा सूरत-ए-हाल को डी-एस्केलेट किया। ये तो वाकई एक मैनेजर का ही काम है। लेकिन घर के अंदर के माहौल को तो वो संभाल रही हैं। किताब खानदानी निजाम को बैरूनी फितनों और बुराइयों से बचाने के लिए क्या कहती है? इस पर किताब बहुत वाज़े और महतात रहनुमाई देती है। मुसन्निफ शौहर की जायज जिस्मानी और जज्बाती जरूरियात की तकमील पर बहुत जोर देते हैं, क्योंकि अगर ये जरूरियात घर में पूरी ना हो तो इंसान बाहर माइल हो सकता है। सही, मतलब ये मुआशरे को पाकीज़ा रखने का एक तरीका है। बिल्कुल। किताब बताती है कि इन जरूरियात को बिला वजह टालना या उनमें सुस्ती करना सख्ती से मना है, और यहाँ तक कि इस हवाले से फरिश्तों की नाराजगी का हवाला भी दिया गया है। ये फरिश्तों की नाराजगी वाली बात शायद इसीलिए है कि रिश्ते में इंटीमेसी को बतौर हथियार इस्तेमाल ना किया जाए। जी बिल्कुल सही समझा आपने। इसका मकसद यही है कि खानदानी निजाम अंदर से इतना मजबूत हो कि बैरूनी फितने उस पर असरअंदाज ना हो सकें। ये तो हो गए जज्बाती और जिस्मानी हुकूक। अब जरा माली मामलात की तरफ आते हैं। क्या औरत शौहर की इजाजत के बगैर माल खर्च कर सकती है? हाँ, इसका आम असूल तो ये है कि शौहर की मेहनत की कमाई को उसकी इजाजत के बगैर खर्च करना मना है। मुसन्निफ ये भी बताते हैं कि शौहर की इजाजत के बगैर नफले रोजे रखना भी मना है ताकि उसके हुकूक मुतासिर ना हो। ये बात मंतकी लगती है, मतलब बामी मशवरा जरूरी है। लेकिन क्या इसमें कोई इस्तिस्ना है? फर्ज करें शौहर बहुत कंजूस हो और बुनियादी जरूरियात भी पूरी न कर रहा हो। जी बिल्कुल, इस्लाम बहुत प्रैक्टिकल है। मुसन्निफ हिंद बिनते उतबा के वाक़े की मिसाल देते हैं। हिंद के शौहर अबू सुफियान काफी कंजूस थे और घर का पूरा खर्च नहीं देते थे। तो उन्हें क्या हुक्म मिला? उन्हें इजाजत दी गई कि वो अपने और बच्चों के जायज खर्च के बराबर माल शौहर के इल्म में लाए बगैर ले सकती हैं। मतलब अगर बुनियादी हुकूक पूरे नहीं हो रहे तो औरत को ये हक हासिल है। ये तो बहुत जबरदस्त तवाजुन है। अच्छा, तारीख की ये अजीम खवातीन अपने शोहरों को खुश रखने के लिए क्या छोटे छोटे इकदामात करती थी? जैसे आजकल हम लव लैंग्वेजेस की बात करते हैं। मुसन्निफ ने हजरत आयशा की बड़ी खूबसूरत मिसालें दी हैं। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज के एहराम से पहले और बाद में उन्हें अपने हाथों से खुशबू लगाती थीं। वाह, ये तो वाकई मोहब्बत के इजहार का बड़ा खूबसूरत तरीका है। जी, और एतिकाफ के दौरान वो उनके बाल संवारती थीं। ये बज़ाहिर छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन मुसन्निफ बताते हैं कि यही वो अमाल हैं जो मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और एहतराम को बढ़ाते हैं।
صحیح. ناظرین کی دلچسپی کے لیے میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا. کیا پرانے وقتوں میں مائیں اپنی بیٹیوں کو رخصتی کے وقت کوئی خاص نصیحتیں کرتی تھیں جو آج بھی کارآمد ہو؟ بالکل. کتاب میں امامہ بنت حارث کی وہ شاندار 10 نصیحتیں شامل ہیں جو انہوں نے اپنی بیٹی کو کی تھیں. ان میں سب سے پہلی قناعت پسندی تھی، پھر شوہر کی بات سننا اور ماننا. قناعت یعنی جو ملے اس پر راضی رہنا. اور کیا تھا؟ جی، پھر انہوں نے صاف ستھرا رہنے، وقت پر کھانا دینے اور نیند کے وقت خاموشی اختیار کرنے کی تلقین کی. 1 منٹ، نیند اور کھانے کے اوقات؟ یہ تو آج کی جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ بھوکا یا نیند کا مارا انسان چڑچڑا ہوتا ہے. بالکل، آپ نے درست کہا. وہ 1400 سال پہلے یہ نفسیات سمجھا رہی تھیں. اس کے علاوہ انہوں نے مال کی حفاظت کرنے اور کبھی شوہر کا راز فاش نہ کرنے کی تاکید. ناظرین کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ ان 10 نصیحتوں میں سے آپ کو سب سے بہترین اور آج کے دور کے مطابق کون سی لگی. اچھا، راز فاش نہ کرنا تو سمجھ آتا ہے، لیکن رشتے میں ناشکری کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ اور کتاب مشکل وقت کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ مصنف کے مطابق ناشکری رشتے کو تباہ کر دیتی ہے، لیکن مشکل وقت کے لیے زینب زوجہ عبداللہ بن مسعود کا واقعہ بہت متاثر کن ہے. ان کے شوہر مالی طور پر غریب تھے. تو انہوں نے ناشکری کرنے کے بجائے کیا کیا؟ انہوں نے اپنا مال، اپنا صدقہ اپنے ہی شوہر پر خرچ کر دیا، اور کتاب کے مطابق اس عمل پر انہیں دگنا ثواب ملا. مطلب جب ساتھی مشکل میں ہو تو اسے تانے دینے کے بجائے اس کا سہارا بننا چاہیے. یہ تو واقعی شراکت داری کی بہترین مثال ہے. اچھا، پیچھے ہم نے رازداری کی بات کی، پرائیویسی یعنی رازداری کے بارے میں، اور شوہر کے خاندان یعنی سسرال کے حوالے سے بیوی کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ کتاب کے مطابق شوہر کی والدہ اور خاندان کے ساتھ عزت سے پیش آنا بہت ضروری ہے. اور جہاں تک رازداری کی بات ہے، مصنف ایک قرآنی واقعے کا ذکر کرتے ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج یعنی حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کے درمیان ایک راز کھلنے پر تنبیہ کی گئی تھی. اچھا، تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے رازوں کی حفاظت کتنی ضروری ہے. گھر کی 4 دیواری کی بات باہر نکل جائے تو رشتے کا اعتماد ٹوٹ جاتا ہے. بالکل، اعتماد ہی تو بنیاد ہے. لیکن یہ سب سن کر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا عورت کا کردار صرف گھر تک محدود ہے یا وہ اپنے شوہر کے بڑے فیصلوں میں بھی حصے دار ہوتی ہے؟ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے جسے مصنف نے حضرت خدیجہ کے واقعے سے دور کیا ہے. جب پہلی وحی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید گھبرائے ہوئے گھر آئے تو حضرت خدیجہ نے نہ صرف انہیں تسلی دی بلکہ انہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی. مطلب انہوں نے بحران میں ایک بہترین مشیر کا کردار ادا کیا. بالکل. اسی طرح صلح حدیبیہ کے انتہائی نازک موقع پر ام سلمہ کا بہترین مشورہ ہی تھا جس نے مسلمانوں کو ایک بڑی مشکل سے نکالا. اور ام سلیم کا وہ واقعہ کہ جب ان کے بچے کی موت ہوئی تو انہوں نے دکھ کو اکیلے برداشت کیا تاکہ ان کے شوہر فوری صدمے سے بچ سکیں. کیا کمال کا صبر ہے یہ. اچھا، روحانی ترقی اور گھر کا ماحول بہتر بنانے کے لیے میاں بیوی مل کر کیا کر سکتے ہیں؟ مصنف نے رات کو نماز تہجد کے لیے ایک دوسرے کے چہرے پر پانی چھڑک کر جگانے والی خوبصورت حدیث کا ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ ام دہدا کی مثال دی ہے جنہوں نے شوہر کے باغ صدقہ کرنے پر انتہائی خوشی کا اظہار کیا. مطلب نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی بھرپور مدد کرنا. جی ہاں. اور گھر کے ماحول کے لیے بیوی اپنے آپ کو شوہر کے لیے سنوارتی ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرتی ہے اور دوسری عورتوں کے اوصاف شوہر کے سامنے بیان کرنے سے گریز کرتی ہے تاکہ امن برقرار رہے. میں آخر میں ایک قدر مشکل سوال کرنا چاہوں گا. یہ سب فرما برداری، گھر کو سنبھالنا، کیا یہ سب عورت کو کمزور نہیں بناتا؟ نہیں، مصنف بڑی خوبصورتی سے واضح کرتے ہیں کہ فرما برداری اور کمزوری میں بہت فرق ہے. حضرت عائشہ پر جب تہمت لگی یعنی واقعہ افق تو ان کے ایمان کی مضبوطی اور خود اعتمادی کسی کمزور عورت کی نشانی نہیں تھی. یعنی وہ مضبوط کردار کی مالک تھی. بالکل. اور مصنف آخر میں مصری مصنفہ ڈاکٹر نوال السعداوی کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو جو بے پناہ حقوق دیے ہیں مغربی دنیا بھی ان پر رشک کرتی ہے.
लेकिन मुआशरे के पदरशाही या पेट्रियार्कल निज़ाम ने लाइल्मी की बुनियाद पर इन हुकूक को दबा दिया है। एक बेहतरीन बीवी दरअसल शौहर के लिए कमजोरी नहीं बल्कि दुनिया की सबसे कीमती नेमत है। क्या जबरदस्त बात है। इस तमाम गुफ्तगू से ये बात बिल्कुल वाज़ह होती है कि इल्म, रवादारी और मजबूत किरदार की मालिक औरत न सिर्फ एक घर बल्कि पूरी नस्ल की बेहतरीन मेमार होती है। जी बिल्कुल, ये बात 100% दुरुस्त है। तो नाजरीन, आप इस मौजू पर अपना नुक्ता नज़र और तजर्बात कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और ये भी बताएं कि आज की गुफ्तगू में आज सबसे हैरानकुन बात आपको कौन सी लगी। जी, और हमें ये भी बताइए कि आप मुस्तकबिल की तालीमी मुबाहिसे में कौन सी किताब को शामिल करवाना चाहते हैं। बिल्कुल, हमें आपकी तजावीज़ का इंतज़ार रहेगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस अहम इल्म को दूसरों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।